ہیں اور بات کر لیتے ہیں وقف بورڈ کی۔ وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسلامی املاک کی حفاظت کرتا ہے، جن میں خانقاہیں، زیارات، مساجد، مدارس اور دیگر املاک شامل ہیں۔ بورڈ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور اس فیصلے کی یا اس بات کی بڑے دنوں سے جو تھی وہ مانگ کی جا رہی تھی۔ فیصلہ کیا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، خطبہ ہیں اور مؤذن حضرات ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور یہ اضافہ تقریباً 30% تک کیا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی جو چیئرپرسن ہیں درخشاں اندرابی، ان کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے، جن میں ایک بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ جموں کشمیر میں جتنی بھی ایسی مساجد، مکاتب ہیں جہاں پر وقف بورڈ کے زیر اہتمام جو مساجد یا مکاتب یا مدارس چل رہے ہیں، ان کے جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، جو خطبہ ہیں اور خاص طور سے جو مؤذن ہیں، ان کی تنخواہوں میں اب اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ تقریباً 30% تک کیا جا سکتا ہے۔ جو جموں کشمیر کے ائمہ حضرات ہیں، خطبہ ہیں، مؤذن ہیں، مدرس ہیں، ان کی جانب سے اکثر یہ بات کی جاتی تھی کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اکثر اوقات ایسی جگہوں پر یا ایسی مساجد بھی جموں کشمیر کے اندر ہیں جہاں پر، یا ایسے مدارس یا مساجد ہیں کہ جہاں پر جو محلہ کمیٹیاں ہیں یا شہر کی کمیٹیاں ہیں، ان کی طرف سے ان تمام جو تنخواہ کی ذمہ داری تھی وہ عوام پر تھی، اور کمیٹیوں کی جانب سے ان تمام خطبہ، مؤذن یا ائمہ کو تنخواہیں دی جاتی تھی۔ لیکن اب وقف بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ایسے ادارے ہیں، چاہے ان میں مساجد ہوں، چاہے مکاتب ہوں، مدارس ہوں، یا پھر کوئی مؤذن کسی مسجد میں اذان دے رہے ہوں، یا زیارات کی جتنے بھی جو ائمہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، خاص طور سے خطبہ ہیں، تو ان کی تنخواہ میں اب اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی بات اور بھی کہہ دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خطبہ حضرات ہیں، یعنی جو خطیب ہیں، جو خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، جو جمعہ کے دن خاص طور سے جو خطبہ اپنا خطاب پیش کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی جو لائبریری ہیں ان کا اہتمام بھی کیا جائے گا، یعنی کتب خانے بنائے جائیں گے جہاں پر جتنی بھی ضروری کتابیں ہیں ایک خطیب کے لیے وہ وہاں پہ اویلیبل رکھی جائیں گی، تاکہ خطبہ کو بازار سے کتابیں نہ خریدنی پڑیں۔ اس سے بھی جو خطبہ یا علماء ہیں ان کو کافی مدد ملے گی اپنا خطاب تیار کرنے میں۔ تو اس فیصلے کو لے کر کے جموں کشمیر کے مختلف جو ائمہ حضرات ہیں یا جتنے بھی خطبہ ہیں یا مؤذن ہیں، ان کی طرف سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور جموں کشمیر وقف بورڈ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا فیصلہ جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے لیا گیا ہے۔ وہیں اور بھی کئی فیصلے جو ہیں وہ وقف بورڈ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں۔ اب جو جموں کشمیر میں اس وقف بورڈ کو متعارف کروانے کے بعد کئی بڑے فیصلے یہاں پہ سامنے آئے ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں جو وقف کی زمین ہے اس کا ناجائز استعمال نہیں کیا جانے دیا جائے گا کسی کو بھی۔ جو بھی لوگ غیر قانونی طریقے سے وقف کی یا بورڈ کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے وقف کی زمین پر قابض ہے تو اسے پورا بھگتان کرنا پڑے گا، وہ زمین واپس دینی پڑے گی، اور اس طرح کے کئی جو بڑے فیصلے تھے وہ وقف بورڈ کی جانب سے لیے گئے۔ اور اسی کے بیچ ایک اور بڑا فیصلہ، ایک اور بڑا اعلان وقف بورڈ کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ جو اعلان ہے وہ خطبہ، مؤذن اور جتنے بھی مدرس ہیں ان کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے کہ ان کی تنخواہیں، یعنی جتنے بھی مؤذن ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، جو وقف بورڈ کے زیر اہتمام جو مساجد، مکاتب یا مدارس ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ وقف بورڈ سے جڑے ہیں، تو ان کی تنخواہوں میں وقف بورڈ کی جانب سے اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔